گلا کر کے حضور دے نالین سے ایک بزرگ بہت پرانے بزرگ ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فتح المتعال فی مدح النعال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین شریف کے فضائل کی کتاب لکھی ہوئی. اچھا پہلے نمبر تے اسی یہ دیکھنا ہے کہ نال کیوں کہنا ہے. نال نون عین اور لام نال. علماء نے لکھا کہتے ہیں نال وہ شے ہے جہدے نال قدم نو محفوظ رکھیا جائے. قدم نو بولیے ذرا قدم نو محفوظ رکھیا جائے. نال وہ چیز ہے جہدے نال قدم نو محفوظ رکھیا جائے اور نال اس چیز کو کہتے ہیں کہ قدم نو محفوظ رکھے اور زمین تو بھی قدم نو بچا کے رکھے. اور فرماتے ہیں کہ جڑی نال ہے نا نال جنوں سے جتی کہنے کی کہنے جتی ساڑی زبان جتی جتی یہ پائی اس واسطے جاتی ہے کہ قدم محفوظ رہے زمین تے روڑیاں تو کنڈیاں تو دیگر کوئی سب سلوکی تو بھی محفوظ کرنے واسطے جتی پائی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں نال اس چیز کو کیا جاتا ہے جہدے نال پیر کو ہر پاسوں محفوظ رکھا جائے. اور علامہ ابن جوزی نے فرماتے ہیں جیڑا بندہ جتی پان لگے سجا پیر پہلے جتی داخل کرے کھبا پیر پھر پائے تو جب جتی لائے اس ٹائم پہلے کھبا پیر جتی تو باہر کھڑے پھر سجا پیر کھڑے. فرماتے ہیں جڑا بندہ انج اپنی عادت بنا لے جتی پان دی بھی تے جتی لان دی بھی ساری زندگی اس بندے کو تلی دا مرض نہیں ہوئے گا. کیویں جتی پانی ہے پہلے جی چیزاں اسلام میں ہے نا. اسلام نے دسیا ہے جتی پانی کیویں کڈنی کیویں کپڑے کیویں پہننے اسلام نے دسیا ہے. فرماتے ہیں جڑا بندہ جتی پہن لگیا سجا پیر پہلے جتی داخل کرے پھر کھبا پیر تے جب جتی لان لگے تے پہلے کھبا پیر لائے پھر سجا پیر لائے. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بندے کو ساری زندگی تلی دا مرض نہیں ہوئے گا. اور اچھا دیکھو میں تسی جتی پہننے ہیں ساڑی کو جتی پہننے کی اتنی اہمیت نہیں. صحابہ کرام علیہ الرضوان نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے معمولات ایک معمول انہوں نے نوٹ کیتا ہے. سبحان اللہ. ایک چیز اور محدثین نے پھر اس صحابہ سے کو وہ چیزاں لے کے احادیث کی کتابوں کے اندر چیزیں نقل کیتا. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے جامع ترمذی کے اندر پورا باب بنے باب ما جاء فی نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نالین شریف کے متعلق بات. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک میں راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں ان قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت لانس بن مالک رضی اللہ عنہ کیف کان نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لہما قبالان او کما قال. حضرت قتادہ فرماتے ہیں میں حضرت انس بن مالک کو پوچھا اے انس ایک دس نبی پاک دے نالین کیویں دے سن. حضور علیہ السلام دے نالین شریف کیسے سن. فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک نے فرمایا قال لہما قبالان. سرکار نے السلام نے فرمایا سرکار جڑی نالین پہنتے سن انہوں دو تسمے سن. کتنے تسمے سن؟ دو تسمے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يمشين احدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليحفهما جميعا او كما قال.
پا کے نہ ٹرے، یعنی ایک پیر پا لے تو ٹرتا رہے۔ سرکار نے فرمایا ایک جتی پا کے نہ ٹرو، یا دووے پاؤ تو یا دووے لا دے۔ فرمایا یا دووے جتیاں پا کے ٹرو تو یا دووے لا دے، یہ نہیں کہ ایک جتی پا لو تو ایک چھڑ دے، ایک نہیں۔ اور ایک بار اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری گرامی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک سے راوی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تسی کھانا کھان لگو تو فرمایا اپنی جتیاں لا دیا کرو۔ حضور کیوں لائیے؟ نبی پاک علیہ السلام رحمت للعالمین بن کے تشریف جانے والے آپ نے فرمایا کیونکہ ایک تہاڈے قدماں واسطے راحت بن جائے، جتی تسی کھانے دے ٹائم جتی اتار دیو، جتی اتار کے کھانا کھاؤ، فرمایا تہاڈے واسطے راحت ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک میں راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں بھی جتی خریدو تو چنگی خریدو۔ کی فرمایا؟ جتی چنگی خریدو۔ آپ نے فرمایا جدوں بھی کوئی کپڑا خریدو تو نواں خریدو تو چنگا خریدو، جدو جتی خریدو تو نوی خریدو تو چنگی خریدو۔ یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا بلکہ اسی علماء ہونا علماء کی لسٹ بیٹھے، حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولوی دی جتی تے ٹوپی انہی دی ہونی چاہیے کہ اگلا بندہ دیکھ کے معروف ہو جائے، وہ کپڑے شپڑے ہیں بالکل فٹ فاٹ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ دیکھنے والا کے لگتا ہے وہ منگتا ہی جان رہا ہے، یہ نہیں کیونکہ دین دا عالم ہے نا، اس واسطے دین دے عالم واسطے بہتر ہے کہ اپنے کپڑے شپڑے اچھے ہی رکھے، صاف ستھرے۔ تو ضروری نہیں 5000 کا ہی سوٹ پائے، جڑے بھی نے اگر نارمل سوٹ بھی لے کے پائے تو کم از کم صاف ستھرا ضرور ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث پاک ہے سرکار دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے، وہ بڑے ماڑے جے کپڑے پائے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تیرے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، ایک صحابی کو حضور جگہ پر کھانا پینا جائے، حضور جگہ پر نبی پاک علیہ السلام نے کہا جملہ ارشاد فرمایا او میرے غلامہ اللہ دے دیتے ہوئے مال دی شکری کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ نے تیرے عطا کیتا ہے تو تیرے تے نظر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے تینوں دیتا ہے۔ ہاں یہ دیکھے تکبر اصلاح آ جائے کہ دیکھو جی میں ان کرنڈی کا سوٹ پایا 5000 کا ہے، تکبر نہیں، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے دیتا ہے تو تیرے تے نظر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے تینوں دیتا ہے، وہ اچھی جتی پا کے اچھے کپڑے پہن کے فخر تے تکبر نہ کری، پھر بھی اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اچھا تے جتی جو خصوصاً سردی اور گرمیاں آ گیا ہوتے بالکل بدلی والی جتیاں تے گرمیاں سردیاں عموماً اسی شوز پہننے ہیں، بوٹ پانے ہیں، کوئی لیلر دے پا لے کوئی اس کو چمڑے دے مختلف طریقے دے شوز پہنتے ہیں۔ وہ جب جتی پانی ہوئے یا موزے پانے ہو تو انہوں نے پانے کا طریقہ کی نبی پاک علیہ السلام نے یہ تو تک بھی بیان فرمایا۔ دیکھو نا میرے قریب آقا علیہ السلام بن کے آئے معلم کائنات، معلم ساری کائنات کو پڑھانے والا، کہ میرے آقا نے زندگی گزارنے کا ایک ایک مسئلہ کھول کے بیان فرمایا کہ ایسا اپنی زندگی مسئلہ کرنا۔ سنو حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین کے اندر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا فتح المطال کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک نے صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے منگوائے، موزے پہننے واسطے، سرکار نے فرمایا موزے لے آیا دیں، سرکار نے رکھ دے، غلام نے جا کے موزے رکھے، جب موزے رکھ دیتے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا موزے رکھے گئے، آپ نماز پڑھ رہے، نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جب گئے نا اپنے موزے والے تو حدیث پاک کے بعد میں جب سرکار نماز پڑھ کے اپنے اس موزے پر گئے، آسمان کو ایک کبا آیا یا چیز آئی، انہیں سرکار کا موزہ چکیا لے کے فضا میں چڑھ گیا، کبا آیا انہیں چکیا موزہ لے کے فضا میں چڑھ گیا۔ صحابہ کرام بھی حیران ہو گیا بھی ایک ہی معاملہ بنیا، ایک کہاں آپ چک کے لے گئے،
اس کعبے نے سرکار دا موضع اٹھایا تے اتے لے جا کے نا اس کعبے نے سرکار دے موضع کو کہیں الٹا کیتا اٹھیا کیتا جدو موضع اٹھا کیتا تے اس موضع وچوں سپ نکلیا موضع جو سپ نکلیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ والوں نے کے فرمایا میرے صحابہ دیکھ رہے ہو لہذا جدو بھی جُتی پاؤ چاڑ کے پایا کرو جدو بھی جُتی پہنو تو کی کرنا چاہیے بولیے ذرا جدو بھی جُتی پاؤ تو کی کرنا چاہیے چاڑ کے جُتی پانی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی خصوصاً سردیاں کے اندر کئی سال بچھو چھوئے سردی ہوتی ہے تو بھی پھر کوئی جگہ لب دے دے گرم نہیں جیتے جا کے بندہ بیٹھ جائے تو پھر کوئی ایسا نہ ہوئے کسی شوز دے میں لوگ دے وہ بیٹھ جائے جا کے تو اسی خیر پاؤ کو ڈانگ مار رہے تو بندے کو نقصان ہو جائے اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بھی جُتی پاؤ تو چاڑ کے پایا کرو تو سجے پیر پہلے پایا کرو اور پیلے رنگ دی جُتی پانی کہ علماء فرماتے ہیں پیلے رنگ دی جُتی پانا گھر خوشحالی آتی سبحان اللہ فرما سکتے ہیں ہن میں کر لگا صرف آقا کریم دے نال نہیں لگا حضور علیہ السلام نے جانا نبی پاک دے ایک صحابی سن جنہاں نوں کیا جاندا سی صاحب النعلین کی کیا جاندا سی صاحب النعلین یعنی او بندہ جڑا حضور دے نالین چکن والا حضور دے نالین سے چکن اس صحابی کا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود حضور دے دور دے اندر جدو صحابہ فتویٰ لینا چاہتے سن عبداللہ ابن مسعود کو لوا کے لیتے ہوتے سن فتویٰ دینے والے صحابہ عبداللہ ابن مسعود کو پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود کے انہوں اتنا علم کتھوں آیا توجہ ہے سارے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں بکریاں چراتا پیا سا میں بکریاں چرا رہا سا اچانک میں بیٹھیا میرے قریب دو ہستیاں آئیاں ایک ہستی کا نام جناب محمد مصطفیٰ ہے ایک ہستی کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم میرے قریب آئے فرماتے ہیں میں ادھر لڑکئی سا فرماتے ہیں بکریاں چاردا پیا سا نبی کریم علیہ السلام میرے قریب آ کے رک گئے آقا کریم نے فرمایا اے لڑکے کیا تیرے کول دودھ موجود ہے کہتے ہیں میں عرض کی یا رسول اللہ جی جناب ہے ضرور ہے مگر میں امین ہوں سرکار دودھ میرے کو موجود ہے بکریاں ہیں دودھ دینیاں نے دودھ ضرور ہے پر میں امانت دار ہوں حجی اس کلمہ نہیں پڑھیا عبداللہ ابن مسعود نے کلمہ نہیں پڑھیا آگے کی نے سونیا دودھ موجود ہے پر دے نہیں سکتا کیونکہ میں امانت دار ہوں میں کسے دیا بکریاں چارنا رحمت کائنات آپ نے جو عبداللہ ابن مسعود کا جملہ سنیا میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جدھر جڑیاں بکریاں دودھ دینیاں نے اسی تیرے کو اونا بکریاں دا دودھ نہیں مانگ دے تو انج کر ساڑھے سامنے او بکری لے آ کے کھڑی کر دے جن میں آج تک دودھ کدھی دیتا ہی نہیں میں اسی اس بکری کو لیندے ہی نہیں زندہ اللہ رسول کا نام لے لگا بھی شرمانا تو پھر بولنا کتنے جائے ہاتھ چکے بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مسلک حق اہل سنت و جماعت نہیں پتہ لگے بھی سنی بیٹھ کے ذکر مصطفیٰ سنتے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے لڑکیاں ساڑھے سامنے تو او بکری نہ لے کے آ جڑی دودھ دیتی ہے بلکہ ساڑھے سامنے او بکری لے آ کے کھڑی کر جنہیں آج تک دودھ ہی نہیں دیتا میں ایک گل سن کے حیران ہو گیا میں گل سنی میں کہا جی ٹھیک ہے فرمایا میں کی بکری پھڑ کے لے آ کے کھڑی
کھڑی کر دیتی. میں کہا لو جناب کہ میرے سرکار اس بکری کے قریب بہ گئے. میرے آقا نے اپنا دستر ید اللہ گورا گورا ہاتھ میرے نبی علیہ السلام نے بکری کے این تھنا دے رکھیا. عبداللہ ابن مسعود کے دل میں اپنی اکھاں نال ویکھیا رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے او بکری اج تک نہیں دودھی نہیں سی دیتا. جدوں میرے آقا دا ہاتھ اج بکری دے تھنا نوں لگا ہے تھن وڈے ہوئے وچ دودھ آیا. میرے آقا نے فرمایا لیا میرا پیالہ بھی دے کہ میرے پیالہ پیش کیتا. سرکار نے اپنے ہاتھاں دے نال اج دودھ چویا. فرمایا اے ابو بکر ذرا قریب آ. جی آقا میرے نبی نے دودھ خود چو کے ابو بکر صدیق کو دیتا. ابو بکر صدیق نے پیتا. پھر میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے پھر دودھ چویا. پھر پیالہ دودھ دا بھر کے سرکار نے خود نوش فرمایا کہ نوش کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود کے دن لوگوں رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے کدوں میں ایک منظر ویکھیا میں کیا پتہ نہیں کوئی ستیا پہ منظر ویکھنا آدھے پھر میں تقیہ کیے. سرکار دو عالم نے دودھ چوڑے تو بعد بکری دے تھنا وال این کر کے ہاتھ لایا ہے جویں پہلے تھن ہے سر پھر اونجی ہو گئے. میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی جناب ہن انج کرو جو کچھ تسی پڑھ دے ہو لوکاں نوں پڑھا دے ہو مینوں بھی پڑھاؤ نالے مینوں قرآن سکھاؤ میں قرآن سیکھنا چاہنا. نبی پاک علیہ السلام نے جو میرا جملہ سنیا عبداللہ بن مسعود فرماتے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ عرض کی تھی حضور اے جڑا قرآن پڑھ دے مینوں بھی پڑھاؤ. میرے آقا نے دیکھ کے فرمایا تو تے اگے سکھیا سکھایا ہے تو اگے سکھیا سکھایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نبی کریم دی بارگاہ وچ بیٹھ کے میں 70 سورتاں یاد کیتیاں. اے عبداللہ سورتاں تے تینوں اللہ دے نبی یاد کرانا پر اتنا علم کتھوں آیا ہے اسی جڑا مسئلہ پوچھیا تو فوراً دس دیتا ہے. اے عبداللہ بن مسعود دس دے صحیح نہ اتنا علم کتھوں لیا ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یارو میں دسنا تے نہیں سچا دا اور اج تسی مجبور کر دیو کہ سن لو میں ایک کپڑے دا تھیلا سوایا سی کہ میں نبی پاک دے نال نہ بیندا سا. نبی کریم جتھے جاندے سن اپنے نالین اتار کے رکھ دے سن کہ میں او نالین چک کے تھیلے وچ پا کے کہ تھیلے نو چک کے سینے لاندا سا. اللہ نے سارا نالین مصطفیٰ دا صدقہ علم عطا فرمایا ہے. فرمایا ہے سارا علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نالین شریف دی برکت دے نال اللہ نے مینوں عطا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک لقب خاصف النال خاصف النال اے سر صاحب النال ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام دے نالین شریف اٹھانے والے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ایک لقب خاصف النال یعنی نبی پاک دیاں مبارک نالین نو سینہ ہے. حضور علیہ السلام دے جوڑے مبارک آپ سیندے سن. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ڈیوٹی دی سی کہ نبی پاک علیہ السلام نے چونکہ خادم صاحب 10 سال تک حضور کی خدمت کی تھی انس بن مالک کیا فرماتے ہیں میری یہ ذمہ داری ہوتی سی کہ نبی پاک کے نالین شریف کی حفاظت میں کرتا سا باقی سامان کی حفاظت میں کرتا ہوں. جب سرکار کا مثال رہا نا مثال تو بعد حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں رب کعبہ دی عزت کی قسم ہے کوئی رات میری زندگی ایسی نہیں آئی کوئی رات کوئی دن ایسا نہیں آیا سرکار کے مثال تو بعد
فرماتے ہیں میں رات کو ستیا پہ زیارت کرتا سا جڑے جاگدے مصطفیٰ کی زیارت کرتا. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نالے شریف کی برکات ہے. ہندوستان میں ہندوستان میں ایک ہندو ہے شاعر, ہندو شاعر, انہیں بھی نبی پاک دی نعت لکھی. اللہ نے سانو وہ محبوب عطا کیتا, مسلمان نے مسلمان رہ گئے, ہندوؤں بھی میرے آقا دی نعت لکھی ہے. اچھا انہیں بڑی دلچسپ گل کی تھی. ہندو شاعر سے نام سی کالکا پرشاد. کی نام سی؟ کالکا پرشاد. یہ سرکار دی نعت لکھی. یہ نعت کے جڑے شعر لکھے نا اس وقت کی کہنا ہے اندر گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے. اگر کوئی بندہ چاند تے سورج کو اپنے ہاتھوں تے چک لے. گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے, پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے. کال کا پرشاد ہے اگر کوئی بندہ چاند سورج اپنے ہاتھوں تے چک لے, تاریاں بھی انج بلا لے, ساری کائنات کی دولت اپنی چولی وچ پا لے, تے پھر کوئی بندہ مینوں پوچھے اور کال کا پرشاد دس چند لینا ہی, سورج لینا ہی, ستارے لینے ہی, یا دنیا دی دولت لینی ہے, آندا او سنو میں کیڑی چیز لینا پسند کراں گا. پھر رپیٹ کرنا او دے شعر کو توجہ کرنا. آندا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے, اور افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے, اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے, پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے. ارے نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے. کے کال کیا دس چند لینے, سورج لینے, یا ستارے لینے, یا کائنات کی دولت لینی. آدھے او لوگو سن لو, نہ میرو چند چاہیے, نہ سورج, نہ ستارے, نہ کائنات کی دولت, بس میں یہی چاہوں گا ایک بری مصطفیٰ دے نالین مل جان, میں چک کے اپنی اکھاں تے رکھ لواں گا. میرے آدھا حضرت مجدد دین و ملت جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پا کے حضور, تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. نالین شریف دیاں عظمتاں اور برکتاں شروع تو مسلمانوں کا ایک وتیرا رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریف تو برکتاں حاصل کرتے ہیں. سرکار علیہ السلام نے نالین شریف برکتاں حاصل کرتے ہیں. امام احمد المقری التلمسانی 1041 ہجری کے اندر انہاں بزرگاں کا مثال ہے. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں ایک بحری سفر کے ساتھ جہاز بیٹھا, فرماتے ہیں سردی بڑی شدید سی, فرماتے ہیں دریا دے وچ وہ سارا جہاز چلتا جا رہا سی. اچانک فرماتے ہیں ایک جڑا سامنے آ گیا برفانی تودا, دریا دے برف جمی سی, وہ سارا جب جہاز وہ ٹکرایا نا تو جہاز کے کچھ پھٹے ٹوٹ گئے, وہ دریا میں بہ گئے. اب جہاز والے نا ہوں سوچی پہ گئے بس کوئی ساڈا کام حکم ہو گیا.
اسی اور مارے گا تباہ ہو جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے ڈوب جائیں گے کہنے لے میں پچھلے حصے میں بیٹھا سا جب میں یہ معاملہ دیکھا یہ جب میں معاملہ دیکھا تو کہنا ہے میرے کو اس ٹائم نبی پاک علیہ السلام نے نالین شریف کا نقش موجود سی حضور کے نالین شریف کا نقش پاک میرے کو موجود سی آنے میں جدو جہاد برفانی تو دے دینا ٹکرایا جہاد میں کوئی پھٹے ٹوٹ گئے کوئی سجدے کوئی کھپے آنے قریب سی کے جہاد ڈوب جاتا آدھا لوگاں نے رولا پڑھنا شروع کر دیتا آدھا میں اتھے بیٹھیاں مصطفیٰ کریم دا نالین شریف ہے چکیا کہ نالین شریف چکے کہ میں جڑا عرض کیتا او دا ترجمہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت دی زبان دی اندر جڑا آپ نے جملہ فرمایا جدو حج تے گئے تے آپ دا جہاد ڈولیا کہ اس ٹائم اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا ہر مندر آنے تو یاد بہت ہو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں آدھے میں نالین شریف لیا کہ میں دوڑ گیا ہوا جلدی کے نال کپتان کو گیا کہ میں جا کے کپتان کو آکھیا اے کپتان صاحب فکر نہ کرو اے میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کریم دے نالین شریف کا مقدس نقش ہے میرا یقین کامل ہے اللہ اس نقش پاک دے صدقے اندر سانو بھی بچائے گا سارے جہاد نو بھی کنارے دے لا چھڑے گا اللہ پاک نے کرم فرمایا سارا جہاد اپنے منزل پر روانہ ہو گیا حضرت امام تیر عثمانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے نبی پاک علیہ السلام نے نقش پاک نالین شریف کے حوالے دے نال پوری کتاب لکھی اور وہ دیا برکات فضائل اس نے بیان فرمائے اور بزرگان دین نے لکھیا فرمانے جس بندے کو نبی کریم علیہ السلام دا وہ نالین شریف کا نقش ہو گئے چوری تو بھی محفوظ رہے اور شاہ